हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉलिंग डे है, आप ही की बात होती है और हम जवाब देते हैं। नदीम ज़ैदी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपसे बस छोटी छोटी एक दो बातें करनी जी थी फरमाइए। जो मैंने अभी ऑब्जर्व की लास्ट फ्यू डेज में। बहुत अफसोस होता है कुछ चीज़ों पे। तो आई जस्ट थॉट के आपके मतलब चैनल के थ्रू कुछ लोगों को शायद सुनाई दे या आप लोग को ये मशवरा दे सकें। जी जी, उसमें एक ये कि अभी कुछ दिन पहले हमारा एक कोहाट से देवू की बस जा रही थी और वहाँ मतलब बुनेर से कराची जा रही जी थी। बिल्कुल। और ये जो 36 घंटे का सफर ट्रेन करती है पेशावर टू कराची, वो 22 घंटे में करते हैं। वो आप सोच लें किस तरह चलाते होंगे। 2 ड्राइवर होते हैं, बार बार वो रेस्ट करते हैं। 25 के करीब लोगों की डेथ हो गई, 30-35 जख्मी हुए, उनमें से भी कुछ बेचारे उनकी डेथ हो गई और कुछ बिल्कुल अभी डिसेबल हो चुके हैं। तो ये मेरा एक पॉइंट है कि अगर आप सोचें कि अगर जिस तरह ये बस चलती है, जिस तरह नेशनल हाईवे या इंडस हाईवे पे जाती है, इवन जो मोटरवे पे जाती हैं, इनमें जो ड्राइवर हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। और ये टर्न्स काटते हुए वो बेचारे एक टैंकर पे लगी और टैंकर में 3 ड्राइवर थे, दे डाइड एट द स्पॉट। ये 22, 23 साल के लड़के हैं, इतने इनके ऊपर स्ट्रेस होता है और ये एक दिन कराची में रेस्ट करते हैं, फिर बुनेर की तरफ चल पड़ते हैं। तो इसके लिए प्लीज कुछ अपने चैनल के थ्रू, या आप लोग माशाल्लाह बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप लोग हैं, कुछ इस पे करें। फिर इसी तरह अभी एक मतलब मोटरवे पे एक कैट आई पे कोई चीज कील निकली हुई थी क्या, उस पे एक गाड़ी का टायर बस्ट हुआ, पूरी फैमिली थी। तो बिल्कुल तकरीबन एक की डेथ हो गई इसी वक्त, एक ऑलमोस्ट शायद अल्लाह उन्हें बचा ले, बाकी लोग जख्मी हैं। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जिसपे हमारी बिल्कुल नजर नहीं होती। एक ये पॉइंट था। और एक पॉइंट ये था, अभी मेरा इत्तेफाक हुआ इस्लामाबाद जाने का। वहां पर जैसे कराची से मैं गया तो कराची में एक अपना एक माहौल है। इस्लामाबाद को थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्योंकि शहर इक़्तिदार है, बाहर के लोग भी रहते हैं, तो वहाँ चीजें बेहतर हो सकती हैं, होंगी, हम एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं। हर सिग्नल पे देर आर बेगर्स जो हमारे फकीर होते हैं और वो आपकी गाड़ी का दरवाजा या खिड़की खटखटा के पैसे मांगते हैं। तो इसके बारे में ये एक लगता है पेशा है जो हमें पता है कि ये पेशा है। दूसरे मुल्कों में भी, बड़े बड़े अच्छे मुल्कों में भी गरीब कोई हो सकता है, किसी भी बुरा वक्त आ सकता है, वो एक कोने पे बैठा होता है एंड ही इज नॉट फीलिंग प्राउड ऑफ इट। वो पैसे भी मांगते हैं और लोग दे भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रोफेशन है, वो अपना हक समझ के, चाहे उसमें कोई भी बैठा हो, चाहे उसमें हो सकता है किसी अमेरिकन एम्बेसी का कोई बंदा बैठा हो, उससे भी पैसे मांगेगा। तो व्हाट इंप्रेशन वी आर गिविंग, और क्या गवर्नमेंट या जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो ये 2 छोटे छोटे पॉइंट्स है, जस्ट वांटेड टू ब्रॉट अप टू द टेबल। नहीं बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं और जाहिर है हमारे तवज्जुह से ये जो सड़क के हादसात हैं, जाहिर है कि वो जो बिल इरादा कत्ल है उसकी कैटेगरी में नहीं आते। जो केस भी बनता है वो ये होता है कि इत्तफाकी जो मर्डर हो गया या हादसा हो गया, उसमें एक तो इस कानून में थोड़ी तरमीम की ज़रूरत है, कस्टे की ज़रूरत है। दूसरे मॉडल देख लें कि अमेरिका में या इंडिया में या बरतानिया में या चाइना में क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपके लिए कौन सा मॉडल बन सकता है। ड्राइवर जो है, मैं उसका कसूर इतना नहीं मानता, इसलिए मालकान कि उसको डेडलाइन दे दी गई है कि बच्चे इस वक्त तुझे 22 घंटे में ये सफ़र तय करना है या इतने घंटे में तय करना है, वरना तेरे पैसे कटेंगे, तेरा बोनस मारा जाएगा और अगली दिहाड़ी है, ज़ाहिर है तू लेट होगा तो अगली दिहाड़ी किसी और को मिल चुकी होगी। लिहाजा वो सारे मुसाफिरों के साथ ये मौत की बाजी खेलता है। सिर्फ एक काम कर दिया जाए कि ये जो ट्रांसपोर्ट मालिकान हैं उनसे कहें जी, बात ये है कि अगर आइंदा कोई हादसा होता है और गलती ड्राइवर की निकलती है और ये साबित होता है कि ड्राइवर तो था ही अनट्रेंड, तो भैया फी हादसा 1 करोड़ रुपए जमा करा दें सरकार के खजाने में। 2 महीने में तीर की तरह सीधे हो जाएंगे अगर ये हो जाए। अच्छा, यही जो अप्रोच है ना, ये बहुत मुख्तलिफ जगहों पे भी चल सकती है। आपने तो सिर्फ रोड सेफ्टी के हवाले से बात की ना, मसला हमेशा वही होता है कि हर शाख पे माफिया बैठा हुआ है। ट्रांसपोर्ट माफिया तो बहुत ही बड़ा माफिया। अब चूंकि तहरीक इंसाफ का दौर आ रहा है तो अब हम कह सकते हैं, हमें उम्मीदें हैं कि यार इस पे गौर। अच्छा, उससे मैं आ जाता हूँ बेगन माफिया पे। तो वो भी एक, वो तो चेन है, पूरी चेन है ना, तो ये भी चेन है, वो भी चेन है, दोनों चेन ही है और इन चेनों में हम फंसे हुए हैं। यही चेन ही तोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा तो मुझे कोई और शरीफाना तो कोई तरीका है। गुलाम रसूल साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वशकुल्ला साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुबशर साहब, आपको भी सलाम, बहुत बड़ी मेहरबानी।
زراعت صاحب آپ ٹھیک ہیں جی؟ بالکل اللہ کرم سر، آپ سنائیں۔ اچھا سر، میں ایک تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ کے کارٹون بنے آتے ہیں مجھے نہیں اچھا لگتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس، لیکن آپ تینوں صاحبان کے جو کارٹون بنے آتے ہیں وہ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں، کیونکہ آپ کے کارٹون نہیں بنے آنے چاہیے۔ ٹھیک، آپ کو کارٹون سے اعتراض ہے یا مطلب جو جس طرح بنے ہیں آپ سے اعتراض نہیں ہے، کارٹون سے اعتراض ہے۔ اچھا نہیں، میں کہہ رہا ہوں جنرلی مطلب کارٹون ہی نہیں ہونا چاہیے یا بہتر کارٹون ہونا چاہیے؟ نہیں بہتر کارٹون تو یہی ہے کہ ہماری ریئل فوٹو لگا دیں۔ ہاں یہ بھی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، پھر سجیسٹ بھی کر دیں کہ کیا جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا، سب بہترین انسان ہے، تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ وہ۔ ٹھیک ہے چلیں، ہم اپنی مینجمنٹ کو یہ بات بتا دیں گے۔ ہاں اور ویسے اب ڈیو بھی ہو گیا، تھوڑا سا بدل دینا چاہیے۔ ہاں یار 3 سال ہو گئے ایسی پرومو کو چلاتے، لیکن اینکر سارے کام تو کارٹونوں والے ہی کرتے ہیں۔ چلیں خیر۔ نجیب الرحمان صاحب ہیں حیدرآباد سے، السلام علیکم۔ یہی بات تھی۔ السلام علیکم کیسے ہیں میرے بھائی؟ سر، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر، فرمائیے۔ سر، میں آپ کو تو پچھلی دفعہ کچھ رہ گیا تھا، میں آپ کو حقیقت آپ کو تھوڑی سی بتا دوں۔ جی پلیز بتائیں۔ پی ٹی سی ایل اور اتصالات کی جی جی 2 ارب 80 کروڑ ڈالر میں پاکستان نے 26% شیئر بیچے تھے۔ جی بالکل۔ اب 2005 میں جو بیچے تھے وہ اس میں 2 ارب تو دے دیے، 80 کروڑ ڈالر آج تک نہیں دیے، جو آج بڑھتے بڑھتے آج جو پاکستان دیکھ رہا دوسرے ملکوں آئی ایم ایف کو اور فلانے کو، وہ 80 کروڑ ڈالر کو آپ 10% لگائیں تو کہاں جا کے پہنچیں گے؟ پاکستان کا قرضہ کہیں نہیں۔ اور دوسری بات جو آپ کو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے الگ سے پیسے وہ پینشن کے 1 کھرب اور 6 ارب روپیہ وہ ہمارے پینشن کے پیسے جمع ہے، جی بالکل، وہ الگ ہے۔ یہ قومی مجرم ہے دونوں، جس میں ایک مدر شاہ نام ہے۔ اب میں کوئی زیادہ نہ اس کو مدر حسین تو اب نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ سید زیادہ ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیسے اس نے جو ہمارے ساتھ ظلم کر رکھا۔ ہمارا پورے پاکستان میں روزانہ آج بھی بیچارہ ایک بندہ ٹنڈو آدم میں فوت ہو گیا، کتنے فوت ہو رہے ہیں، مرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ پیسے ان کے پاس جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ میں چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے آج کے بیان میں تھا یا کل کے، انہوں نے خواجہ سروں کے لیے ایک وہ بنائی میٹنگ بلائی، اور ان میں ان کو بہن بھائی کہا۔ کیا ہم مظلوم ان کو بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ ہماری بیوائیں 15,000 بیوائیں وہ بہنیں نہیں ہیں کیا؟ ہم وہ نہیں ہیں کیا؟ ہمارے لیے کوئی سوموٹو ایکشن نہیں اٹھا سکتے کیا؟ ایسے ہم مرتے چلے جائیں گے، ایسے ہمارا سب کچھ ہوتا تباہ برباد ہوتے جائیں، آخر کب تک یہ ظلم؟ نجیب بھائی، ہم یہ ضرور کوشش کرتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا فورم اس لیے حاضر بھی ہوتا ہے تو ہوپ فلی یہ ہے کہ اور تقریباً ہر ہفتے کو آپ کو اس لیے پورا سنتے ہیں کہ ہمارے توسط سے کوئی اور بھی کنسرن آدمی اور مہینوں تک سن رہے ہیں ابھی تک، اس لیے کہ بلانا چاہیں تو بالکل جب آپ کا نام لیتا ہے نا پینل والے کے جی نجیب صاحب کی کال ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کیا بات کریں گے۔ جی بالکل۔ کوہاٹ سے آفریدی صاحب افسوس ہے کہ ہر السلام ہفتے یہی علیکم۔ بات کرنی پڑتی ہے نا۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں حمزہ صاحب؟ وسط اللہ خان صاحب آپ کے لیے سلوٹ، مبشر زیدی کے لیے سلوٹ، اور زرار کھوڑو کے لیے سلوٹ۔ سر بڑی مہربانی جی میں بہت غریب بندہ ہوں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک ساتھ سے میں مر رہا ہوں، یہاں پہ میرے لوگ مر رہے ہیں، کیا کوئی کرے گا کچھ؟ آپ بتائیے کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو بتائیے آپ مجھے نہیں آ رہا ہے آفریدی صاحب۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ جی آفریدی صاحب فرمائیے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ، میں امریکہ میں 10 سال گزر کے آ چکا ہوں، اچھا۔ مجھے سب کچھ پتا ہے کیا گیم ہو رہی ہے یہاں پہ، لیکن اس طرح اپنے لوگوں کو مار رہے ہو یار۔ اگر آپ روئیں گے تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ نے 10 سال امریکہ میں گزارے، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد میں آیا ہوں، میں نے یو ایس ملٹری افغانستان میں جوائن کیا، نر کی طرح بول رہا ہوں۔ جی وہاں پہ طالبان کو میں نے ختم کیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ختم کیا۔ آپ کا میرا نمبر آ رہا ہے، I'm so proud of you۔ بالکل اس طرح نہیں کیا جا سکتا جیسے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم پٹھان، آپ لوگ مارے ہو ہمیں، بالکل آپ لوگ ہمیں مار رہے ہو۔ کون مار رہا ہے آپ کو؟ آپ کا تعلق کسی امن لشکر سے ہے؟ میرا کسی سے تعلق نہیں، میں طالبان کے خلاف ہوں، میں نے 8 بندے مارے ہیں طالبان،
मुझे अच्छा। धमकी 1999 में आया था, मुझे धमकी मिली कि तुम अमेरिका से कैसे आए हो, पेशावर में मिलते, मैंने कहा मैं तुम्हें काबिल मार दूंगा। तो फिर क्या हुआ? आपको खतरा है? बहुत ज्यादा। अच्छा, किससे? हेलो, हेलो, मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो मेरे गई ख्याल है। में drop शफकत हो गया। अली साहब हैं हाँ, वाह हाँ। कैंट से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वसतुल्लाह साहब, मुबशर ज़ैदी साहब और ज़रार खोड़ो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर शफकत बात कर रहा हूँ वाह कैंट से। जी जी जी, जी एक थोड़ा सा आपका 1 मिनट लूंगा। बिल्कुल 2 मिनट। ये इलेक्शन हो गया आपका 2018 का, जी खत्म हो गया। इमरान खान ने वजीर आजम बन जाना है, जी जिंदगी ने आगे चलना शुरू हो जाना है। बिल्कुल। लेकिन इस इलेक्शन ने 2-3 इदारों को, 2-3 क्या नाम है, इदारे कह लें, उनको एक्सपोज कर दिया है कौम के सामने। ओके। नंबर 1 आपके जो एस्टेब्लिशमेंट थी, हम्म। नंबर 2 आपकी जो अदालतें थी, जिस तरीके से एक जमात को दीवार से लगाने का प्रोग्राम उन्होंने बनाया और जो कुछ वो करते रहे। जी जी। और मीडिया से बहुत शदीद गिला है, सख्त। आपने मानसेरा में 3 बंदे मारे गए नून लीग के, मरी में 1 बंदा मार गया। इतने बनू में ये एहतजाज हुआ, आपने कहीं कोई बिल्कुल नहीं दिखाया। शफकत भाई, अपनी हद तक अगर बात करें, सुनिए, हमने वो एहतजाज दिखाया, ठीक है, और जो ये मरने वाली खबर थी तो जाहिर है उसने हमें भी उसी तरह परेशान किया जिस तरह आपको किया। मैंने वहाँ पुलिस से बात की, हमारा नुमाइंदा भेजा, सारा कुछ वो हुआ। वहाँ से उनका ये जवाब आया कि यहाँ कोई मरा नहीं है, और उन्होंने कहा कि अगर कोई मरा होता तो जाहिर है उसके लवाहिकीन सामने आते। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जो तकलीफ़ आपको भी देती हैं, हमें भी देती हैं, कि जाहिर है कोई भी सियासी वर्कर कहीं पर भी अगर टारगेट होगा तो हमें भी उतनी ही तकलीफ़ होगी, और हम भी उसको उसी तरह एक्सप्लोर करना चाहेंगे जिस तरह आप। अब हम जाहिर है सबकी हद बिहाफ पे बात नहीं कर सकते। वो दबाई नहीं जाती, वो दबाई आप दबा सकते भी नहीं है। हाँ। वो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। और ये मतलब मैंने भी देखा था सोशल मीडिया पर, कोई लोग तो 15 तक पहुंच गए थे। और मुझे याद आ रहा था 2013-14 के धरना, हाँ, उसमें 8 से 10 लोग मारे गए। उसमें सर आप पार्लियामेंट के सामने छोड़ दे, पूरी अस्पताल के सरद खाने भरे हुए हैं और डॉक्टर बता नहीं रहे, और बाकायदा इस पर पूरे टीवी शोज हुए हैं कि जी ये हुआ है वो हुआ है। एंड में क्या पता लगा आपको? हाँ, एक बंदे को दिल को दौरा, एक बंदे को स्मोक टीयर गैस इनहेलेशन, और एक को रबर बुलेट पड़ी थी। आई थिंक टोटल 3 फैटेलिटीज थी पूरे सिलसिले। इसमें भी जाहिर है हमने एक्स्ट्रा एफर्ट की कि उन लोगों तक पहुंचा जाए। मैंने पुलिस से भी बात की, हमारा नुमाइंदा भी गया, उसी तरीके से जो कुछ मरी में हुआ हमने उसके विजुअल से एहतजाज के ज़रूर दिखाए थे। बिल्कुल दिखाए थे। और देखिए जहाँ तक और ये जो 4 सतह में भी जो हुआ था वो भी दिखाया था, वो चैनल पे भी चला था। ये जो इलेक्शन कमीशन के सामने हुआ है, हालांकि सुबह से मैंने जब सोशल मीडिया देखा मुझे लगा कि तो ब्लैकआउट हुआ है, लेकिन फिर हर चैनल की हर हेडलाइन में चल रहा है, तो आई डोंट नो। तो नहीं, देखो शिकायत अपनी वो भी जायज़ है, लेकिन आपकी शिकायत बिल्कुल हमें इसलिए मुकद्दम है कि हम उसके ऊपर आगे फॉरवर्ड चेकिंग करते हैं, ये नहीं करते कि अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। कॉलिंग डे। शाहनवाज खान साहब हैं यूएई की रियासत अलैन से। जी शाहनवाज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके प्रोग्राम की तरह से, आपका नाम की तरह से आपका प्रोग्राम भी बिल्कुल हटके है। बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप तीनों हजरात जिस तरह से आपस में गुफ्तगू फरमाते हैं। शुक्रिया। और मैं रोजाना बहुत पाबंदी से आप लोगों का प्रोग्राम देखता हूँ, बड़ी नवाजिश। और बिल्कुल किसी भी तात्सुब के बगैर, किसी भी कोई ऐसा आप किसी ऐसे मसले पे बात नहीं करते कि जिससे लगे कि जी आप कोई बायस प्रोग्राम कर रहे हो। जी मुझे आप लोगों को मुबारकबाद देनी थी। बड़ी मेहरबानी सर। जिंदा रहें, सलामत रहें, इसी तरह से प्रोग्राम करते रहें। दुआ करते रहें आप। बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है। अब हैं राव तनवीर साहब फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।
سر آپ کا آپ تمام لوگوں کا یہاں پہ ڈان میں بھی پڑھتے ہیں آپ کو اور بی بی سی اردو پہ بھی دیکھتے ہیں کیا بات ہے. اور بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اگر سی ایس ایس کرنا ہے تو ڈان اخبار پڑھا کرو. تو اب ہم ڈان نیوز دیکھتے ہیں. یعنی سی ایس ایس نہیں کرنا. سی ایس ایس نہیں مطلب نہیں کرنی نا آپ نے, بس مطلب چھوڑ دیں یار ان کی بات تو اچھا سن رہا ہوں مطلب تھوڑا اچھا سر میں نے بات کرنی تھی. اسد عمر صاحب ہمارے جو اپ کمنگ فائنانس منسٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی ویلتھ ہے اتنی زیادہ, لوگ فورن ٹریولنگ بھی کرتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے, بڑی بڑی گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے, لیٹس اسٹارٹ ود پارلیمنٹیرین. بالکل. نعیم بخاری صاحب ایک پروگرام کیا کرتے تھے, ہم نے دیکھا اس میں سینکڑوں انہوں نے لوگ بتائے کہ ٹیکس دیا 0, پارلیمنٹیرین ٹیکس دیا 0, ٹیکس دیا 0, اور لوگوں نے یہاں 40, 50, 60, 70 ملین لگا دیے الیکشن پہ, لیکن ٹیکس دینے کو کوئی تیار نہیں. یہ ٹیکس جو ویلتھ ٹیکس یا جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ بڑی اچھا انیشیٹو ہوگا, لیکن پارلیمنٹیرین سے شروع کریں گے. جائز ہے, بالکل جائز. میرے خیال میں تو وزیر اعظم سے شروع ہونا نہیں کیا کہتے ہیں ٹیکس ٹو اسٹارٹ فرام ہوم. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں راؤ صاحب. بہت اچھی لیکن گوشوارے تو ان کے سارے الیکشن کمیشن کے پاس جمع ہے. ہاں لیکن پھر ان کو تھوڑا سا دیکھنا بھی تو ہوگا نا یار کہ اگر آپ کی آمدنی 50,000 ہے اور آپ 10 کروڑ خرچ رہے ہو الیکشن پہ, تو بس تھوڑا سا آلو دوست لگا دے. اچھا دوست لگا دے, لیکن ان کے دوستوں کے پاس بھی تو کوئی ہوگی نا. اگر نئے پاکستان میں بھی دوسروں سے شروع کیا جائے گا تو پھر نہیں, آپ کو اپنوں سے ہی شروع کرنا ہوگا. اینڈ آئی تھنک ایسا ہی ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے ایسا ہی ہوگا. اگر ہم صرف بات مجید ملغانی صاحب ہیں اسلام آباد سے. راؤ صاحب کی بات ختم ہوگی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. وسعت اللہ خان, مبشر زیدی, زرار کھوڑو, سلام صاحب. وعلیکم السلام. بتائیے کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے سر, آپ سنائیں. وسعت اللہ خان کو سن رہا ہوں جی بی بی سی پہ جب یہ تھے نا, اوکے, تو اسی ٹائم سے ان کو میں فالو کر رہا ہوں. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ نگران مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ ٹی وی بند کر دیں. جی 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 یہ ہو گیا, ٹی وی بند ہو گیا. اچھا فرمائیں. میں نے میوٹ کر دیا, سوری. بس ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات. اچھا یہ جب سے نگران حکومت ہے, یہ اسلام آباد آئیٹن 1 میں جو ہے نا پانی کا ایشو ہو گیا, جب تک نواز شریف تھا 4.5 سال تک کوئی بھی ایشو نہیں رہا پانی کا. لیکن جب سے جی اب سمجھ نہیں ہے کہ وہ پانی ساتھ لے گئے یا کیا ہوا, مجھے اس کی یہ تھوڑا وضاحت کر دیں. وسعت اللہ خان صاحب سر آپ وسعت اللہ خان صاحب, آپ کا نام لیا, آپ ہی وضاحت کریں گے. میرا نام تو نہیں لیا, میرا نام لیا ہوتا میں وضاحت کرتا. نہیں کوئی مسئلہ ہوا نہیں, آپ بتائیں نا, یہ تو کوئی یہ تو مزہ نہیں آیا. یہ ہے کہ اسد عمر نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا 2 روز قبل. میں ان کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا میں اسلام آباد کا ایم این اے ہوں, اور یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا یہ I-10 میں جو پانی نہیں دیا جا رہا, اس کو مسئلے کو سالو کیا جائے. آئی ایم ہوپنگ. اچھا تم لوگوں کے پاس تو پہاڑ وہاڑ ہے, مسئلہ پتہ کیا ہے, آپ انٹیریئر میں جائیں تو آپ کو اب لوگ نا آپ پاشی کے لیے نہیں پانی مانگ رہے, بہت سی جگہوں پہ پینے کا پانی مانگ رہے ہیں. نوبت یہاں تک آ گئی ہے. رحیم یار خان شہر بڑا ٹھیک ٹھاک ہے, دنیا کی ہر سہولت وہاں موجود ہے. اب لوگ جو ہیں چلتی نہر جو کہ میٹھے پانی کی ہے لیکن انٹریٹڈ ہے, مگر پانی اتنا زیر زمین گندا ہو چکا ہے کہ وہ وہاں سے چوری کرتے ہیں, اور اس میں آدھا وقت ڈرنکنگ واٹر کے لیے. تو یہ حالات تو ہیں. اچھا باس, اس میں اور بھی اگر مزید ہم آگے جائیں, آپ کو یاد ہوگا, میں پتہ نہیں کس سے بات ہو رہی تھی, وہ جو بات کر رہے تھے پمپنگ جو منرل واٹر, پچھلے ہفتے شاید کالنگ ڈے پہ یہ بات ہوئی تھی, مجھے نہیں آنا. بالکل. ابھی حال میں ہی نا لیڈ پاکستان کی بھی ایک بڑی اس کے اوپر ایک سیمینار رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اتنی تیزی سے آپ گراؤنڈ واٹر کو پمپ کر رہے ہیں کہ جو باقی جو پانی بچ رہا ہے اس میں پھر آرسینک آ جاتی ہے. تو یو آر لوکنگ ایٹ اے کمپاؤنڈیڈ ڈیزاسٹر کمنگ ایٹ یو. لیکن اس پر بہت دفعہ بات کی ہے, مزید ایک بہت دفعہ بات کرنی چاہیے. مسئلوں کی جگہ اس مسئلے کو بھی دیکھے گی. فی الحال ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور نعیم بیگ صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر, فرمائیے. آپ لوگوں نے جب پروگرام شروع کیا تھا تو میں آپ کو 3 مسکیٹرز کہتا تھا جی, اور آج بھی میں آپ کو وہی کہوں گا. ٹھیک ہے. ہیلو
خیال میں کٹ گیا انہوں نے 3 مسکیٹرز کرنی تھی سو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وہ یہی سمجھتے ہیں. فیصل حسین صاحب ہیں مسقط سے. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ بس ٹھیک ٹھاک. اچھا یہ پہلی تو یہ بتائیے کہ یہ ساری انرجی جو ہے جی یہ کیا الیکشن ٹرانسمیشن پہ ختم ہو گئی؟ ابھی تک نظر نہیں آ رہے. مطلب آپ لوگ اب آج کل نہیں یار ایسا بھی نہیں ہے فیصل بھائی. اب مطلب کتنے وہ انٹرسٹنگ چیزیں کی ہیں پچھلے ہفتے میں. ہاں ویسے وہ تو ہے. مطلب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو نہیں ہو رہا ہے یار؟ سوال یہ تھا ایک چھوٹا سا تھا. نہیں پہلے تو یہ بتائیے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو آپ کو انرجی نہیں لگ رہی, آپ کیا نہیں ذرا پمپ اپ ہوتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آج بڑے ذرا ڈاؤن لگ رہے ہیں. مطلب آج ہم تھکے ہوئے ہیں بہت. آج یار میڈیا میں یہاں یہ لگ رہا ہے نہیں آج فیصل بھائی ہم بہت مایوس ہیں یار. بیکاز میں آپ کو بتا چلے آپ نے پوچھ ہی لیا تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں یار. یہ آپ نے سنا ہوگا نا یہ نیا چینل آیا ہے GNN کے نام سے. جی میں نے مشورہ دیا تھا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بالکل وہ دیکھیں تو مطلب اب جب ایسے مشورے آئیں گے تو پھر مایوس نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا. نہیں کہیں نہیں جانے. نہیں دیکھیں یار مطلب دنیا جہان کے لوگوں کو بلا لیا, ہمیں کسی نے ایک دفعہ کال بھی نہیں کی, مس کال بھی نہیں مار دیتے, میں اپنے بیلنس لوڈ کر کے کال بیک کر لیتا. تو اب ظاہر ہے یار مطلب ہم بھی انسان ہے, ہمارا بھی دل ہے, ہمیں بھی دکھ تو ہوتا ہے نا یار. اسی بات پہ فیصل یار یہ آپ کی ٹیم ہے جو کہ بڑی کامیاب ہے. ہاں بڑی مہربانی سے غمزدہ موڑ پہ ہم آپ کو الوداع کرتے ہیں. اگلی دفعہ ضرور آئیں گے. خادم حسین ڈالوانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. خادم حسین آپ نے جیسے کہا تو میں خیال تھا کہ کچھ اور سین ہونے والا ہے, لیکن السلام علیکم خادم. جی وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے میرے بھائی؟ سر اللہ کا شکر ہے, آپ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. فرمائیے سر. مجھے ابھی یہ بات نہیں تھی کہ PTV اسپورٹس کے متعلق. جی فرمائیے. یہ PTV اسپورٹس سیٹلائٹ پہ بند ہے کافی عرصے سے. اچھا یہ میں اگر پوچھ پاؤں کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ سیٹلائٹ دیہات پہ میں چلتی ہے جہاں پہ کیبل نہیں چلتی. صحیح ہے تو آپ PTV فون کیجئے نا. PTV جو ہے جو ٹیریسٹریل پہ آتا ہے اس پہ تو آتا ہوگا. آپ کیا ٹیریسٹریل نہیں آتا اینٹینا لگا کے؟ وہ اینٹینا ہوتا تھا. اور اب سیٹلائٹ جیسے کہ ڈان نیوز چل رہا ہے, دیگر چینل چل رہے ہیں. ہاں وہ 50% جو پاکستانی آبادی ہے وہ میچ نہیں دیکھ پا رہی. کوئی بھی چینل نہیں ہے اسپورٹس کا, کوئی بھی چینل. صحیح ہے. غیر تو آپ کے جو سروس پرووائڈر ہیں یہ ان سے پوچھیے بیسیکلی آپ کے وہ کیوں نہیں دے رہے. ہاں ٹھیک. یہ اچھا ویسے بہت لوگوں نے یہ کمپلینٹ کی ہے, اور خاص طور پہ رورل ایریا وہ یہی بات کر رہے تھے یار ڈان TV تو نہیں آ رہا تھا, PTV اسپورٹس بھی نہیں آ رہا یار. پتہ نہیں کیا سی ہے. ریاض احمد صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب, کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر. حکم کریں بھائی. اچھا سر ایک سوال تھا میرا. ہاں مطلب 2 ہیں. جی پہلی بات تو یہ کہ مطلب جو میں جانتا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں, آج تک 50 سال میری عمر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اس ملک کے جتنے بھی حکمران آئے, جی چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ عسکری ہوں, جی میرا خیال ہے وہ سارے کے سارے ایک اسکرپٹ لے کر آئے اور اس اسکرپٹ کے اوپر چلتے رہے. میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ جو ہمارا میڈیا ہے 50-60 چینل جو ہیں, کیا یہ بھی کسی اسکرپٹ کے اوپر چل رہے ہیں؟ اچھا پہلے تو آپ بتائیں خادم صاحب کہ جو ہمارے حکمران آئے ہیں وہ کس کی اسکرپٹ پہ چل رہے تھے؟ سوری میں سمجھا نہیں. آپ نہیں آپ نے کہا نا وہ اسکرپٹ لے کر آتے ہیں, تو ظاہر ہے کہیں سے لے کر آتے ہیں. کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ کون دیتا ہے انہیں اسکرپٹ؟ جو لوبی جو باہر سے آتے ہیں کہ اسکرپٹ کے تحت چل رہے ہیں. جو نہیں اب آپ نے تیاری نہیں کی اس کی, اس جواب کی. سر بتائیں تو صحیح نا کون اسکرپٹ دیتا ہے, تو پھر میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں نا سر. ایسے تو نہیں ہوگا. اچھا ان کا لیٹس سمپلیفائی, مطلب آزادی صحافت پر حملہ نہ سمجھا جائے, لیکن یہ کہ آزادی صحافت پر کون حملہ؟ ہاں یہ چینلز کی صحافت سمجھتے ہیں. ہاں وہ ساری جو سٹرگل کی ہے پاکستان میں وہ تو اخبارات کے صحافیوں نے کی ہے اب تک, جو بھی مار کٹائی کی ہے. چینلز تو ابھی جمعہ 8 دن کی ہیں. تو یہ جب کہتے ہیں صحافت یا میڈیا تو صرف چینلز کی بات کیوں کرتے ہیں؟ صحیح بات. لیکن آپ نے دیکھا نام لے دیا اب تک, یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا نجی. بریک لے لو یار. ویلکم بیک. تابندہ لاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم آپ تینوں کو, زرار کو, وہ سب آپ کو. کافی لمبا گیپ ہو گیا لیکن میں پروگرام دیکھتی تھی, مگر میں خاص طور پہ نجیب صاحب کے جو فون تھا
جی جو وہ باقاعدگی سے کرتے ہیں. جب آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہوگا شاید ہی کبھی کسی شوبز کے شوز میں, اس طرح کے شوز میں تو لوگ کالیں بھی کرتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن شاید آپ نے جب یہ شو شروع کیا ہوگا اپنے ذہن میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ پروگرام کبھی اس طرح سے ہو جائے گا کہ لوگ آپ سے اپنی امیدیں وابستہ کریں گے سب جگہوں سے ہار کے. پھر مجھے یاد ہے پچھلے چند پروگراموں سے پہلے ایک کال آئی تھی باہر سے جس پہ وہ سب تھوڑا ناراض بھی ہوا تھا, تھوڑا غصہ کم کیا کرو, لیکن اس کا غصہ بہت جائز تھا کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں یہ ہوتا ہے, ہر بات میں چیف جسٹس کو بلاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, تو میں کہنا چاہتی تھی کہ جب وہ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ ایف آئی آر کٹانے کے لیے کسی کو پرابلم نہیں ہوتی, پانی کے مسئلے کے لیے چیف جسٹس کو نہیں بلاتی ہے, جو سارے مسئلے. نجیب صاحب کا مسئلہ جب بھی میں سنتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں اس جگہ میرے باپ تو نہیں ہیں, اس جگہ میرا شوہر تو نہیں ہے, ایسے کتنے. تو جب یہ آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ اس دور میں کچھ ایسے لوگوں سے, اداروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. تو میں یہ مشورہ دوں گی, ہٹ کے تو تم لوگ کرتے ہی رہتے ہو اتنے سارے پروگرام, ایک پروگرام آپ خاص الخاص ان پی ٹی سی ایل کے پنشنرز کے لیے کر دیجیے. تو چیف جسٹس صاحب ٹھیک ہے وہ ہر بات سن رہے ہیں, کر رہے ہیں, جو بھی ہے ان کو کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے الگ بحث ہے, لیکن جب لوگ, مجھے ابھی ایسا لگتا ہے یہ بیچارے صحرا میں اذان دے رہے ہیں, تو یہ جو ہے ایک میرا مشورہ تھا. اور ہم جب میں اخبار میں کالم لکھتی تھی لوگ کہتے تھے بہت اچھا لکھا, میں کہتی تھی میں نے اچھا نہیں لکھا. بات یہ ہے کہ 9 لوگوں نے ایک بات سوچی اور میں 10ویں تھی جس نے اس کو لکھ دیا, تو وہ اچھی بات. اسی طرح آپ بہت اچھا بولتے ہیں, آپ بہت اچھا سوچتے ہیں, کمال نہیں ہے. اصل میں لوگوں کی جو گریونسز ہیں وہ میچ کر گئے تو وہ آپ سے محبت کرنے لگے ہیں. اور ایک مشورہ جاتے جاتے دے کے جا رہی ہوں, بہت کام کا ہے. جب بریک پہ کالر کو لائن پہ لیں آپ لوگ تو اندر کا مائک بند کر دیں. ارے تو ہم نے کیا ایسی باتیں, نہیں میں ایسے کہہ رہی ہوں, آپ تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں, لیکن کبھی کبھی میں تو ظاہر ہے وہ ٹھیک ہے جی, یہ گڈ آئیڈیا. احتیاط جو ہے اچھی چیز ہوتی ہے علاج سے, بالکل. لیکن نجیب صاحب کا ضرور یہ جو پی ٹی سی ایل کے پینشنرز ہیں ان کے لیے ضرور ایک پروگرام کیجئے, کیونکہ یہ ہٹ کے بھی ہوگا, صدقہ جاریہ بھی ہوگا, اور شاید اس وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی دعائیں آپ کے نصیب میں آئیں گی. اور یہ بات دعا جو ہے نہ جانے کون مجھے دل سے دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہاں جی, ڈاکٹر روت فاؤ جی, انتے تو ہوں گے انہیں, آج ان کی پہلی برسی ہے. Sisters, she was a Mexican pharmacist. She took me into this leper colony where people are suffering as much as these leprosy patients in McLeod Road. So I decided to stay here. I say in my life I would have made one correction, and this is I would have come 3 years earlier. No more. I mean, the chance I have, who keeps me here, except just that now I know the country, I can manage with Urdu. I love the country, and I have a wonderful team. So, if I would go home, I would have to start all over again. So, there wasn't much time to think. I have enjoyed it. I'm still enjoying it. Otherwise, I wouldn't stay if I should have. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.